مردوں کی طرح نہیں سننا، گرم جوشی کے ساتھ اب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرم جوش، جواب تو دشمنان رسول کا یہی ہے نا، کیونکہ جب ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی، جب ایک بدبخت نے، یعنی یہ گالیوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے ہے۔ جب ایک بدبخت نے، توجہ فرمائیں، اگر توجہ ہے حیدرآباد کے عاشقوں کی تو میں عرض کروں، کیا ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں کون ہے، تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو جواب دے؟ تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو، کیونکہ اس بدبخت نے جو گالی دی تھی وہ اشعار کی شکل میں دی تھی، تو آقا نے وہ کون ہے اس کا جواب دے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ بڑے نرم مزاج تھے، تو انہوں نے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا شروع کیا، اس لیے کہ گالی تو گرم جوشی سے دی گئی تھی اور جواب ٹھنڈا ٹھنڈا دیا جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، آقا نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا کون ہے جو گالی کا انداز ہے اس کے مطابق جواب دے گا؟ تو پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اتنا کرارا جواب دیا، اتنا سخت جواب دیا کہ حضور نے خوش ہو کے کہا اللہم اجد الحسان بروح القدس، جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرم جوشی بھی کوئی چیز ہے، ہاں جب ماں کو گالی دی جاتی ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے، جب رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے، اور پھر کیوں نہ کریں؟ ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے، ہمارے سرکار تو واللہ ان جیسا کوئی ہو تو لا کے بتاؤ نا۔ لوگ ان کو گالیاں دیتے، مجھے حیرت ہے، اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائیو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کا ہر آدمی رسول اللہ کو گالی دے، نہیں، ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا، غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی۔ حضور کو جو گالی دیتا ہے وہ حضور کا کیا بگاڑتا ہے؟ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا۔ جب گالی دی ایک شخص نے، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، یہ میں کوئی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولید ابن مغیرہ، اس نے گالی دی تو اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے قرآن میں، سورہ نون والقلم کے اندر 9 گنائے، تو وہ سب جانتا تھا کہ یہ سارے عیب میرے اندر موجود ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اپنے آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد 10واں عیب جو گنایا تو قرآن نے کہا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب جس نے تجھے گالی دی ہے پیارے، وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے باپ کا، جو نبی کو گالی دے سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، گڑبڑ ضرور، یہ قرآن کہہ رہا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، پیارے جس نے تجھے گالی دی تو وہ تو باپ کا ہے ہی نہیں۔ تو وہ اب دوڑتے دوڑتے گیا اور اپنی ماں کے سینے پہ لات مار کے اسے زمین پہ گرا دیا۔ یہ شرافت ہے گالی دینے والوں کے پاس کہ وہ ماں کے بھی نہیں ہوتے، لوگ ان کے ساتھ کیا کھڑے ہوتے ہیں، اور ماں کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں کوئی حادثہ ہو، کوئی ایک ملک کی بات، جنرل بات ہو رہی ہے، کیا اس سینے میں بیٹھ گیا؟ میں تو 1450 سال پرانی بات کر رہا ہوں، سینے پہ بیٹھ گیا، بولا بتا 9 عیب تو جانتا ہوں، یہ 10واں جو بتایا مجھے نہیں پتا کہ بتا میں کون ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا اگر حلالی ہوتا تو ماں کے سینے پہ کیوں بیٹھتا؟
تیرا باپ نام مرد تھا جس کا نام مغیرہ تھا، ولید ابن مغیرہ. تو میں یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وہ وغیرہ کا تھا. علامہ احسان صاحب، وہ اور وغیرہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں تعداد کی قید نہیں ہوتی. اس لیے کہ آپ پوچھتے نا چائے لیں گے، پانی لیں گے یا وغیرہ، تو چائے ایک پانی ایک دو ہی ہو گیا نا. یہ وغیرہ میں حد نہیں ہوتی. تو وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وغیرہ کا تھا. تو وغیرہ میں تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی. تو پھر ان سے پوچھو گالی دینے والوں، جس ملک کا بھی گالی دے رہا ہے، پوچھو نا کتنے وغیرہ تھے. تب تو آمینہ کے لال پر بھونک رہا ہے. خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا. اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی. کوئی گستاخی کرے، یہ میں نے بات رکھ دی. لیکن اب ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نصیحت کی ہے کہ گرم جوشی سے حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرو، تو تھوڑی دیر آئیے ہم بھی ذکر کرتے ہیں. اور ان کا ذکر ہی کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تمام تمہارے لیے. یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. گرم جوشی سے